جب میں بیوہ ہو گئی تھی تو میرے نند کا دیور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر روز رات کو میرے کمرے میں آتا اور مجھ سے زبردستی کرتا۔ اس کے بعد میں غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتی تھی۔ میں 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور میرے نند کا دیور اسی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے قریب آتا رہتا تھا اور میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں کو میں سمجھ گئی تھی اور وہ میرے ساتھ بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور میں اس کے بھائی کی بیوہ تھی، اسی لیے مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میرے نند کا دیور رات کے 2 بجے میرے کمرے میں آتا تھا اور میرے ساتھ وہ حرکتیں کرتا تھا جس سے میرے جسم میں بجلی کی طرح کرنٹ دوڑتی تھی اور میں اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ میرے قریب آ جاتا تھا۔ لیکن میں نے اس دن اس کے ساتھ پوری رات میرا نام نذیرہ ہے اور میں دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ماں باپ غریب تھے۔ میرے ماں باپ دونوں محنت مزدوری کر کے کماتے تھے۔ ان میں مشکل سے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے شادی کے قابل ہو چکی تھی اور میرے بابا میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد میرا رشتہ ایک گھر میں طے ہو گیا تھا کیونکہ میں باقی لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک غریب گھر سے اٹھ کر امیر گھر میں جانے کی خواہش دیکھ رہی تھی۔ میرے سسرال والے ایک بات اچھی تھی کہ وہ جہیز کے خلاف تھے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے کبھی بھی کوئی چیز نہیں مانگی تھی اور اس میں میرے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے کیونکہ وہ جہیز نہیں دے سکتے تھے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اسی لیے ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ اسی لیے 1 مہینے کے بعد میری شادی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر بھی بہت زیادہ اچھے انسان تھے۔ میرے شوہر کا نام زبیر تھا۔ میرے سسرال میں ساس سسر اور شوہر کے علاوہ میرے نند کا دیور بھی تھا جو میرے ہی عمر کا تھا۔ وہ بہت سمجھا ہوا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اتنا اچھا سسرال دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میری نند کا دیور کا نام قادر تھا۔ وہ ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ میرے شوہر ایک اچھے سے کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اسے وہاں پر ایک اچھی سیلری ملتی تھی جس سے اچھا خاصا گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور میری شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی ساس سسر کی بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی جس سے میرا شوہر کہتا تھا، نذیرہ تم بہت زیادہ اچھی ہو، میں نے تم سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوں۔ تم میرے ماں باپ کا اور میرے گھر کا اچھے سے خیال رکھتی ہو۔ میرے ماں باپ تمہاری تعریفیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور تمہیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ان کے منہ سے تمہاری تعریفیں سن کر میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ تمہیں میرے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھنا ہوگا۔ میں کہتی تھی آپ بے فکر رہو، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ میرے نند کا دیور بھی بہت ہی محنتی انسان تھا۔ وہ ایک مزاقی لڑکا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر میں ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، سب لوگ میرا خیال رکھتے تھے، لیکن ہمیں کیا پتہ یہ خوشیاں کس دن ماتم میں تبدیل ہو جائیں گی، میرے سارے سپنے ختم ہو جائیں گے۔ ایک غریب گھر سے میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اس گھر میں خوش رہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ میرے سارے سپنے ادھورے کے ادھورے رہ گئے تھے۔ ایک دن میرا شوہر کام پر چلا گیا تھا، وہ واپس آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ راستے میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ جب یہ خبر گھر والوں کو پتہ چلا تو ہم سب پر جیسے بہت سارے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں 21 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میری شادی ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے اتنا بھی پیار نہیں کیا تھا، ابھی میرے دل کی خواہش بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا
کہ میں تو ادھوری کی ادھوری رہ گئی۔ میں ایک ایسے صدمے میں چلی گئی تھی، اس سے نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ مجھے اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر بہت ساری عورتیں مجھے اپنے گلے سے لگا رہی تھی۔ مجھے اس طرح روتے دیکھ کر میرے نند کا دیور بھی رو رہا تھا۔ سب لوگ مجھے تسلی دے رہے تھے، لیکن میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن اس طرح کب تک روتی رہتی؟ آہستہ آہستہ میرے آنکھوں سے آنسو بہنا رک گئے تھے۔ میرے شوہر کو مرے ہوئے ابھی 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ میرے سسر کا رویہ مجھ سے بدلتا جا رہا تھا۔ وہ پہلے جیسا مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ جب تک میرا شوہر زندہ تھا، سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن اس کے مرنے کے بعد سب کچھ الٹا چل رہا تھا۔ گھر میں ایک نند کا دیور تھا جو میری تکلیفوں کو سمجھ رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ بھی کیا کرتا؟ میں کمرے میں آ کر بیٹھ کر روتی تھی۔ میں سوچنے لگتی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ پھر میں نے سوچا اگر میں وہاں جاؤں گی تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن ابھی تک میرے 2 بہنیں کنواری بیٹھی ہیں۔ اگر میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ پھر میں نے سوچا میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی، اپنے ماں باپ کے گھر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے سوچا میں یہیں پر بیٹھ کر سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس گھر پر میرا بھی حق ہے اور میں اس گھر کی بہو تھی۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں اپنے سسرال میں خوشیوں سے بھر دوں گی، لیکن یہاں پر ابھی کچھ حالات ایسے چل رہے تھے۔ تو اب میری ساس مجھ سے طعنے دیتی تھی، کہتی تھی تو ہی میرے بیٹے کو کھا گئی ہے، تو شادی کر کے آئی ہے، میرا بیٹا تیری وجہ سے مر گیا ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے نہ کی ہوتی تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ مجھ سے یہ بھول ہوئی تھی، میں تجھے اپنی بہو بنا کر لائی ہوں۔ ساس کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح لگ جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اب مجھے مر جانا چاہیے، کیونکہ میرے شوہر کو خود نہیں مارا تھا، اس کے مر جانے کا دکھ مجھے نہیں ہے کیا؟ لیکن گھر کے حالات بہت برے ہوتے جا رہے تھے اور اس بات کو میرے نند کا دیور سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر نوکری ڈھونڈنا شروع کر لیا تھا۔ وہ مجھے سمجھتا تھا کہ بھابھی آپ پریشان مت ہو، اماں اور ابا تو پرانے خیالوں کے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جس دن وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ میں اپنے نند کے دیور کی بات مان گئی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا اور مجھے خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتا تھا۔ اس نے مجھے آج تک کوئی تکلیف نہ دی تھی، لیکن میں وہ سب کچھ بھول سکتی تھی۔ میں 21 سال کی عمر میں بیوہ تھی۔ یہ دن تو میرے خوشیوں کے تھے، لیکن نہ جانے کس کی نظر لگ گئی میری خوشیوں کو اور میرے شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ تو میرے دل کی خوشیاں تھی، میری زندگی ابھی سٹارٹ ہو گئی تھی، لیکن گھر میں ابھی میرے ساتھ وہ ظلم چل رہا تھا جو ایک نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں سارا دن گھر کا کام کرتی رہتی ہوں، میری حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے نند کے دیور کو ایک اچھا سا کام مل گیا تھا۔ وہ دفتر میں کام کرنے کے لیے جاتا، صبح کو جاتا اور رات کو واپس آتا تھا۔ وہ گھر میں آ کر کسی سے کچھ بات نہیں کرتا تھا۔ جب میرے ساس سسر سو جاتے تھے، وہ چوری چوری میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا اور مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ وہ میرے لیے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لے کر آتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی اس طرح کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا دیور جی، اگر آپ کی ماں کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے لیے یہ چیزیں لے کر آ رہی ہیں تو ہمارے بارے میں غلط سوچیں گی۔ تو وہ چپ ہو کر کہنے لگا، ہاں بھابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ چپ چاپ کھانا کھا لیں کیونکہ آپ سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں۔ بھابھی ماں ہر وقت آپ سے لڑتی رہتی ہے اور جھگڑتی رہتی ہے اور طعنے بھی دیتی ہے، لیکن آپ تو ہر وقت خاموش رہتی ہیں، آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتی۔ اگر اس وقت گھر میں دوسرا کوئی ہوتا، لڑ جھگڑ کر خود کو چھڑا کر اس گھر سے چلی جاتی۔
میرے نند کا دیور ہر طرح سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں بھی کیا کرتی، اس کی بات کا مان رکھنا پڑتا تھا۔ میں ابھی کیا کرتی، وہ مجھ سے بڑے تھے، اسی لیے میں ان کی قدر کرتی تھی۔ اگر میں اس گھر میں اس کی قدر نہ کرتی تو میرے ساس سسر مجھ سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگتا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میری ساس مجھے ہر وقت طعنے دیتی تھی، لیکن میں اسے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا اگر میں ساس کو کچھ کہتی تو وہ مجھے ہر روز ذلیل کرتی، اسی لیے میں چپ چاپ کھڑی ہو کر اس کی باتیں سنتی تھی۔ اتوار کا دن تھا، میرے نند کے دیور کو دفتر سے چھٹی تھی۔ میں نے گھر کا سارا کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی اور اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ جب میرا شوہر زندہ تھا میں کتنی خوش تھی اور گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی، تبھی اچانک میرے نند کا دیور میرے کمرے میں آ گیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہنے لگا، بھابھی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بھائی تو چلا گیا ہے، ابھی واپس کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ نند کا دیور کہنے لگا، بھابھی اگر آپ روئیں گی تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، دیور جی آپ کو میرا کتنا خیال ہے، لیکن آپ کے ماں باپ مجھ سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کے ماں باپ مجھ سے لڑتے ہیں تو میرے نند کا دیور کہنے لگا، بھابھی آپ چپ ہو جائیں، اور میرے آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ میرے دیور کہنے لگا، بھابھی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا دیا اور بہت رو رہی تھی۔ گھر میں وہی ایک تھا جسے میرا بہت زیادہ خیال تھا، اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میں بھی رو رہی تھی، وہ بھی رونے لگا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے چپ کروا کر یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی اچانک میری ساس نے ہمیں یوں ہی دیکھا، باتیں کرتے ہوئے مجھے الٹا سیدھا باتیں سنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے ایک بیٹے کو تو تو کھا گئی ہے، لگتا ہے میری بیٹی کے دیور کو بھی کھا جائے گی۔ اس کو تو میں نے بیٹا بنا کر پالا ہے، یہ بھی میرا دوسرا بیٹا ہے، دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہے۔ آئندہ میرے بیٹے سے بات مت کرنا، اگر تو نے اس سے بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس کی بات سن کر جیسے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑی، میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری نند کا دیور اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے قصوروار ٹھہراتی تھی۔ میرے شوہر کو وفات ہوئے 8 مہینے گزر گئے تھے۔ ہم دونوں بھابھی دیور کے بیچ میں بہت نزدیکیاں بڑھ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میری نند کا دیور مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، وہ مجھ پر جان بھی چھڑکتا ہے، کیونکہ ایسا کسی کا کوئی بھی خیال نہیں رکھتا۔ ایک دن ہمارے گھر میں ایک شخص آیا جسے میرے ساس سسر کے بات کرنے پر ان کے ہاتھ پر بہت سارے پیسوں کی گٹھیاں رکھ کر چلا گیا۔ یہ سب کچھ میں اپنے کمرے سے دیکھ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی، ایک انجان شخص میرے ساس سسر کو اتنے پیسے کیوں دے کر چلا گیا تھا؟ میں اپنے نند کے دیور کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میری ساس مجھے اس کے قریب جانے نہیں دیتی ہے۔ جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ میرے ساتھ بہت برا غصہ کر جاتی تھی، لیکن میرے نند کے دیور کو میری بہت زیادہ فکر تھی۔ جب بھی میری ساس گھر نہیں ہوتی، شام کے وقت میرے نند کا دیور آ گیا۔ میں نے اسے اس انجان آدمی کے بارے میں اور پیسوں کے بارے میں اپنے دیور کو بتا دیا تھا۔ وہ سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، اپنی ماں سے اس بارے میں ضرور پوچھ لینا۔ جب میری ساس گھر آ گئی تو میرے نند کے دیور نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، تمہیں اس بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ اسے بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ میرے نند کے دیور اپنے سر کی قسم دیتی اور وہ بتانے لگتی۔ تبھی وہ بتانے لگی، اسے نذیرہ بہت پسند آ گئی ہے، اسے نذیرہ سے شادی کرنی ہے۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چلا نذیرہ کے بارے میں کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے۔ اس نے مجھے بہت بڑی رقم دی ہے۔ وہ ایک دن اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے پیسے دینے کے بارے میں کہا
तो मैंने सोचा ये वैसे भी हमारे किस काम की है, इसे हम बेच देते हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। उसने तो मेरे बड़े बेटे को खा गई है, लेकिन ये अब तुम्हारे ऊपर नज़रें जमाए बैठी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ इसे इस घर से रुखसत कर दिया जाए। सास की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन फट जाए और मैं इसमें गर्क हो जाऊं। मैंने सोचा अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं खुद को मार दूंगी। मेरी सास ससुर इतना गिर सकते हैं ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे नंद के देवर अपने माँ बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और उन्हें भला बुरा कह रहे थे। मेरे नंद का देवर कहने लगा, भाभी हमारे घर की इज्जत है और आप हमारे घर की इज्जत को बेचने जा रही हैं। मैं ऐसा कभी भी करने नहीं दूंगा। माँ, अगर भाभी की जगह आप होती और आपकी सास आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या कर सकती थी? भाई के मरने के बाद आप लोग भाभी पर बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। वो हर वक्त खामोश रहती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसे बेच देंगी। भाभी तो आपको अपना सास ससुर नहीं बल्कि माँ बाप समझती है, लेकिन आप तो उसके पीछे पड़े हैं। ऐसी बहू आपको कहाँ मिलेगी? भाई मर गए हैं इसका ये मतलब नहीं सारा कसूर भाभी का है। भाभी बेचारी तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप लोग तो समझते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है। भाई के लिए वो हमेशा रोती और तड़पती है। एक नज़र उठाकर भाभी की तरफ देखो, उसकी उम्र क्या है? आप लोग उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। वो इतनी उम्र में बेवा की ज़िंदगी गुजार रही है, इससे बड़ा भी कुछ होता है। मेरे नंद के देवर की बात सुनकर मेरे सास ससुर को एहसास हो गया था वो मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो मुझसे माफ़िया मांगने लगी और मैं इतनी संगदिल भी नहीं थी कि उन्हें माफ़ नहीं करती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और उसे कहा, आप मेरी सास नहीं, आप तो मेरी माँ हैं, आप तो कुछ भी कह सकती हैं। उसके बाद मेरी सास मुझे अपने गले से लगा दिया। उसके बाद मेरे सास ससुर ने फैसला कर लिया था कि मेरी शादी मेरे देवर के साथ हो जाएगी। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैं अपने देवर से शादी करूंगी या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं ये सोच कर बताऊंगी। मैंने सोच लिया था कि मुझे भी उससे प्यार हो गया है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं उससे शादी कर लूँ। मैंने अपनी सास को कहा, हाँ मैं अपने देवर के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन के बाद मेरी शादी मेरे नंद के देवर से हो गई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अपने पहले शौहर को कभी भूल नहीं पा रही थी। जब मैं अकेली थी तो मेरे पास कोई नहीं था, इसीलिए मेरे नंद का देवर मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसे पसंद आ गई थी, वो भी मुझे पसंद आ गया था। वो मुझे खुश रखता था और एक नेक इंसान था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। तो दोस्तों, छोटे से उम्र में बेवा की ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। अगर कोई भी बेवा हो जाता है तो उसके सास ससुर उसे ताने देते हैं कि तुमने हमारे बेटे को खा कर गई है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता देना।